ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میرے محترم مومنین، سب سے پہلے پھر اپنے آپ سے پھر آپ بہترین متقی پرہیزگار مومنین سے تقوی الہی کی سفارش و گزارش کی جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی تقوی کو اپنائیے، اور یہی تقوی الہی بہترین توشہ آخرت ہے۔ میرے محترم مومنین، مختصر طریقے سے خطبہ دوم حالات حاضرہ کے حوالے سے کچھ عرائض عرض کروں گا، اور میرے بعد محترم حجت الاسلام والمسلمین آغائے سید تجمل حسین ڈپٹی سیکرٹری بھی خطاب کرنے والے ہیں، تو اس لیے میں اپنے عرائض کو کچھ تھوڑا مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے محترم مومنین، آپ حالات سے بخوبی آگاہ ہے، اور تمام حالات آپ کے سامنے ہیں۔ 7 مہینوں سے ریاست نے اور جو ریاست کے ذمہ دار افراد تھے، انہوں نے پوری قوم کے ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے، آج کل کہتے ہوئے 7 مہینوں تک راستہ کو نہیں کھولا ہے، اور ابھی تک جو ہے راستہ بند ہے، یا آپ کے علم میں ہے۔ اور یقیناً بلا وجہ یہ اس طرح راستہ کا نہ کھولنا، بلا وجہ رعیت کو، لوگوں کو، عوام کو تنگ کرنا ہے، جبکہ جب سے معاہدہ ہوا ہے اسی وقت سے اب تک پوری قوم نے اس معاہدہ کے ایک شک کی بھی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ 100% اس معاہدہ پر پابند رہا ہے، معاہدہ کے ساتھ وفادار رہا ہے، مگر ریاست اور حکومت کے ذمہ دار افراد نے ابھی تک اس معاہدہ کے ایک شک پر بھی عمل نہیں کیا ہے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے، ریاست کے ذمہ دار افراد نے کہا، ٹیلی ویژن میں ان کی باتیں اخبار میں آئے، کھلم کھلا کہا آپ ایک دستخط کر دیں، دستخط کے بعد چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں راستہ کو کھول دیں گے۔ دستخط ہوئے امن کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر ریاست کے ذمہ دار افراد نے راستے نہیں کھولا۔ پھر دیکھیں جھوٹ، ابھی تک یہ ریاست کے ذمہ دار افراد نے
حالانکہ ان کے لیے زیب نہیں دیتا. اس طرح ایک ایسی مسلمانوں کی حکومت کے سیٹ پر کرسی پہ بیٹھے اور اپنے عوام کے ساتھ جھوٹ بولے. پھر کہا چند مورچے سنگر مسمار ہو جائے تو ہم آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے. ابھی آپ کے سامنے ہیں سارے مورچے سارے سنگر مسمار ہو چکے ہیں, لیکن حکومت نے پھر بھی راستہ نہیں کھولا, اپنے بات پہ وفا نہیں کیا, عمل نہیں کیا. اور اس طرح اب خدا کے فضل و کرم سے اسلحہ کے حوالے سے حال ان کی حکومت نے جھوٹ پر جھوٹ بولا, دھوکہ پر دھوکہ دے دیا, مکر و فریب سے کام لے لیا. یہ ایک ریاست کے اور حکومت اسلامیہ کے ایک ذمہ دار فرد کے لیے اس طرح جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ زیب نہیں دیتا ایک حاکم کے لیے جو اسلامی حکمران ہو. لیکن ان تمام جھوٹ کے باوجود, اس تمام فریب کاری کے باوجود, اس تمام دھوکہ کے باوجود قوم نے ریاست کے اوپر پھر بھی اعتبار کیا, پھر بھی اعتماد کیا, اور تمام اسلحہ کا مرحلہ آسان طریقہ سے مکمل ہوا. لیکن پھر بھی ابھی حکومت جو ہے راستہ نہیں کھولا ہے. پھر حکومت نے کہا آپ شیعہ سنی آپس میں مل کر امن کا پتھر رکھے, امن کا تیگا رکھے. حکومت کی ثالثی میں, حکومت کی ریاست کی سرپرستی میں شیعہ سنی مل کر 8 مہینہ کے لیے امن کا تیگا رکھا گیا, امن کا پتھر رکھا گیا. اور ابھی نہ سنیوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے نہ شیعوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے. جہاں جہاں شیعہ نشین آبادیاں ہیں, بالش کھیل سے لے کر پواڑ تک, جو بھی اہل سنت بھائی برادر آ جائے, گارنٹی کے ساتھ شیعہ اسے امن کے ساتھ پہنچ جائے گا, پہنچا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح سنیوں کی طرف سے بھی کھل کر اعلان کر دیا, نہ سنیوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے نہ شیعوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے. تیگا بھی رکھا گیا امن کا. لیکن اس کے باوجود پھر حکومت نے راستہ کو نہیں کھولا, جس کی وجہ سے بہت سا ہر دن لاکھوں حساب سے مالی نقصان ہو رہا, جانیں ضائع ہوئی. جب راستہ حکومت نے بند کر دیا تو لوگوں کو پہاڑ سے جانا پڑا, دریاؤں سے جانا پڑا. ظاہر ہے راستہ سیدھے راستہ بند ہو تو لوگ مجبوری کی وجہ سے دریا سے جائیں گے, پہاڑوں سے جائیں گے, اور جس سے جانیں ضائع ہوئی. اور ابھی تک پھر بھی حکومت نے راستہ بند رکھا ہے. اور اسلحہ کی جمع آوری کے حوالے سے جو اسلحہ جمع کرنے کا شک تھا, یقیناً آپ کے سامنے یہ مرحلہ بھی قوم نے ریاست کے اور ریاست کے ذمہ داروں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسلحہ جمع کیا, اور یہ مرحلہ بھی احسن طریقہ سے پایا یا تکمیل تک پہنچ گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اسلحہ اس قرم ضلع کے قرم ایجنسی کے لوگوں کے, خواہ شیعہ ہو خواہ سنی ہو, جو ہاتھ میں اسلحہ تھمایا گیا, اس کا بھی ریاست ذمہ دار ہے. ریاست کے ذمہ دار افراد نے اس علاقہ کے لوگوں کے ہاتھوں سے قلم کو چھینا اور قلم کی جگہ پر اسلحہ کو تھمایا. کیوں, کیسا تھمایا؟ اس لیے
جب حکومت ریاست لوگوں کے مال و جان کی حفاظت نہ کر سکے، جب ریاست لوگوں کی مال و جان کی حفاظت نہ کر پائے تو ظاہر ہے لوگ مجبور ہیں اپنی خود اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے لوگ مجبور ہیں اسلحہ رکھے۔ حکومت اور ریاست کے ذمہ دار افراد اس علاقہ کے لوگوں کے مال و جان کی تحفظ دینے میں 100% ناکام رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں، حوادث آپ کے سامنے ہیں۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سال ہر سال اس علاقہ کے اوپر لشکر کشیاں ہوئی، حکومت نے روکنے کی کوشش نہیں کی، حکومت نے نہیں روکی، خود ان لوگوں نے روکا، اور اس کے ساتھ سال ہر سال آپ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، حکومت جانتی ہے، حکومت کی سرپرستی میں فوج بھی موجود، آرمی بھی موجود، ایف سی بھی موجود، پولیس بھی موجود، کانوائیوں کو لوٹا گیا، جلایا گیا، بندوں کو قتل کیا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے۔ تحفظ کسے کہا جاتا؟ نہ مال کا تحفظ ہوا، نہ جان کی تحفظ ہوا، حکومت 100% ناکام رہی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں حکومت نے اس علاقہ میں سال ہر سال امن قائم کرنے کے بجائے شیعہ سنی کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کرنے کے بجائے خود ریاست نے جس طرح دشمن کے خلاف پالیسی بناتا ہے، لڑاؤ حکومت کرو، ریاست نے اب تک اس علاقہ کے اوپر اس پالیسی کو اپنایا ہے، لڑاؤ حکومت کرو کہ پالیسی اپنایا ہے، اور خود حکومت نے اس علاقہ کے لوگوں کو ہاتھوں میں اسلحہ دیا ہے، قلم کو چھینا ہے۔ اور میں اس سٹی میں پارچنار میں جو افسران ذمہ داران خاص سول انتظامیہ سے ہو، خاص عسکری قیادت سے ہو، میں ان سے پوچھتا ہوں، ایک سوال ہے میرا آپ سے، میرا سوال یہ ہے، بے خدا عدل و انصاف آپ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر یہ بتائیے کہ اس علاقہ میں کیا آپ اپنی کرسیوں میں آرام سے، چین سے، سکون سے بیٹھے ہیں؟ کوئی خودکش حملہ کا آپ کے لیے خطرہ ہے؟ کیا کوئی حکومت کے خلاف بغاوت کا کوئی خطرہ ہے؟ کیا کوئی حکومت ریاست کے خلاف کوئی اسلحہ اٹھانے کی بغاوت کا کوئی خطرہ ہے؟ بالش کھیل سے لے کر پواڑ تک جہاں شیعہ نشین ہے، کیا کسی فوجی چوکی پر کسی نے خودکش حملہ کیا؟ کسی قسم کی کوئی ایک گولی چلائی گئی؟ نہیں۔ آپ جانتے ہیں، ادھر کے ذمہ دار آپ جانتے ہیں، شیعوں میں خودکش نہیں ہے، شیعوں میں ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے، شیعہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے، یہ 100% آپ جانتے ہیں۔ اس لیے آپ سکون سے ہے، اس لیے آپ کے لیے کوئی خودکش کا خطرہ نہیں ہے، آپ کوئی بغاوت کا خطرہ محسوس نہیں کرتے، آپ سکون سے چین سے رہتے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھنا چاہیں پوری دنیا میں دیکھو، جہاں بھی شیعیان حیدر کرار ہے جس ملک میں، اس ملک کے نگہبان ہے، پاسبان ہے، محافظ ہے، اس ملک کے خلاف کبھی بھی بغاوت نہیں کرتے ہیں، اس ملک کے وفادار رہے، محافظ رہے ہیں، اور کبھی بھی دہشت گردی میں شامل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں، صومالیہ سے لے کر
صومالیہ میں خودکش حملے ہو رہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی، لیبیا سے لے کر، شام سے لے کر، عراق سے لے کر، افغانستان سے لے کر اب پاکستان میں، اب ان خودکش حملوں میں جو ریاست کے خلاف بغاوت ہے، فوج کے اوپر حملے ہو رہے، عام لوگوں کے اوپر خودکش حملے ہو رہے، بتاؤ خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر اس پوری دنیا میں ایک شیعہ بھی ان داعش والوں میں، ان خودکش حملہ کرنے والوں میں، ان خوارج میں پاکستان میں کوئی ایک شیعہ بھی آپ کے لیے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ صومالیہ سے لے کر اس پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ایک خودکش اور ایک حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف بغاوت کرنے والا ایک شیعہ بھی کسی حکومت میں نہیں ملے گا، شیعہ نہیں ہے۔ اب اس کے باوجود، ان تمام حقائق کے باوجود شیعوں میں بغاوت نہیں ہے۔ شیعہ جو ہے قانون، قائد اعظم کی حکومت کو، قائد اعظم کے نظریہ کو، علامہ اقبال کے نظریہ کے محافظ ہے، پاسبان ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان حقائق سے کیوں آنکھیں چرائی جاتی ہے اور ان کو 7 مہینہ تک کس چیز کا سزا دیا گیا؟ کیا یہ اس لیے سزا دیا گیا چونکہ یہ دہشت گردی میں نہیں ہے، اس لیے اس قوم کو سزا دیا گیا داعش میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس قوم کو سزا دیا گیا نواسب میں شامل نہیں ہے، اس لیے اس قوم کو سزا دیا گیا ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، فوجوں کے خلاف حملہ نہیں کرتے، چوکیوں پر حملہ نہیں کرتے، چوکیوں پر خودکش حملہ نہیں کرتے۔ کیا اسی کے جرم میں ان کو 7 مہینہ تک یہ سزا دی گئی، راستے بند کیا گیا؟ دوادی کورا مافیا تو سلامت ہے پارا سوار لسما سمینو باندھ بلند ان تمام حقائق کے باوجود، یہ تمام حقائق پوری دنیا میں عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایک شیعیان حیدر کرار داعش میں نہیں ملے گا، ایک شیعیان حیدر کرار خوارج میں نہیں ملے گا۔ اب ان حقائق کے باوجود کوئی ہمارے بارے میں محب وطن ہونے کے حوالے سے شک کرے، اس میں دو ہے، یا شک کرنے والا سمجھتا ہے شیعیان حیدر کرار ریاست کے وفادار ہے، لیکن اس کی شیعوں کے ساتھ دشمنی ہوگی، عداوت ہوگی، وہ نواسب میں ہوگا، وہ خوارج سے ہوگا، یا یہ کہ ہم سمجھتے اگر ایسے ان حقائق کے باوجود ہمیں انہیں اندھے بہرے سمجھتے ہیں۔ ہم محب وطن ہونے کی کسی سے سرپکڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے، محب وطن ہونے کی کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی محب وطن ہونا چاہے تو ہم سے محب وطن ہونا سیکھے۔ ہم صحیح محب وطن ہے، ہم صحیح پاسبان ہے، ہم صحیح وطن کے پاسدار ہیں، ہم سے سیکھے۔ کسی سے محب وطن ہونے کی سرپکڑ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم نے پاکستان کے بنیاد میں ہمارا فکر بھی شامل ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے، ہمارا مال بھی شامل ہے، ہمارا نظریہ بھی شامل ہے، پاکستان بنایا ہے اور ہم ہی پاکستان بچائیں گے، اور پاکستان ہمارے لیے ہے، ہم پاکستان کے لیے، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں، اور پاکستان میں انشاءاللہ شرف سے، عزت سے سر اٹھا کر چلیں گے، کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ہم انشاءاللہ پاکستان میں کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ سر اٹھا کر چلیں گے۔ اس لیے ہمارے سروں کا نسبت کربلا والوں کے سروں کے ساتھ ہے، جو شہید ہونے کے بعد بھی نیزوں پہ جھکے نہیں، بلند ہوئے۔
اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے لیے شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ آنکھیں اٹھا کر، سر اٹھا کر جئیں گے پاکستان کے لیے، مریں گے پاکستان کے لیے۔ پروردگارا بحق انوار طیبہ چہاردہ معصومین مملکت اور مادر پاکستان کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرما۔ پروردگارا دشمن خارجی اور داخلی کو نیست و نابود فرما، ذلیل و خوار فرما۔ پروردگارا اس جمع پر، مومنین پر، حاضرین پر اپنی رحمت، برکت، نعمت، مغفرت شامل حال فرما۔ پروردگارا اس جمع میں غائبین میں کوئی بیمار ہو تو شفایت بلو آج